اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں پاک پروردگار کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد والے محمد کی ذات کے لیے۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں ذاکرہ اہل بیت ہنا حیدر پروگرام لے کے حاضر ہوئی ہوں، جس کا عنوان ہے کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ ہمارا آج کا ٹائٹل بھی ہے اور قرآن کی مشہور زمانہ آیت بھی ہے کہ کونوا مع الصادقین۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہنے والا پروردگار ہے، تو یقیناً ہر دور میں کوئی نہ کوئی صادق موجود ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کی اس آیت پہ بات آتی ہے۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی صادق ہو جس کے لیے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اس صادق کے ساتھ ہو جائیں۔ یہاں صادق سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی سچا ہو، یا صادق سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو بولے وہ جھوٹ نہ ہو۔ ہماری عام فہم زبان میں ہم صادق سے مراد لیتے ہیں سچا، یا جو جھوٹ نہ بولنے والا ہو۔ تو اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہر کوئی کہے گا میں صادق ہوں، میں سچا ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو یہاں پروردگار کہہ رہے ہیں کونوا مع الصادقین، صادقین، تو ہمیں کوئی ایسا صادق تلاش کرنا ہے۔ یہاں پروردگار کی صادق سے مراد کیا ہے؟ یہاں پروردگار کی صادق سے مراد یہ نہیں ہے جو سچ بولے، بلکہ پروردگار کی صادق سے مراد ہے کہ جو کہے وہ ہو جائے۔ صادق اسلام کی زبان میں یا مذہب اسلام میں یا اللہ کی نظر میں صادق وہ ہے کہ جو کہے وہ ہو جائے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نے گزشتہ ایک پروگرام کیا تھا حدیث قصہ کے اوپر، مباہلے کے اوپر، کیونکہ دیکھیں یہ ٹائم بہت محدود ہوتا ہے اور میرے لیے ہر لفظ کی، ہر الفاظ کی شرح کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوں گی، کچھ جملے ایسے ہوں گے کہ جن کی شرح میں پہلے کر چکی ہوں، جملہ آج استعمال کروں گی، یا آج میں شرح بیان کر دیتی ہوں، تفصیل بیان کر دیتی ہوں، جملہ کہیں شاید آگے بولوں۔ تو جب میں نے مباہلے پہ پروگرام کیا تھا تو اس پہ میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ مباہلے میں جو گئے ہیں وہ سچے تھے، جنہیں دیکھ کے عیسائیوں نے بھی کہا کہ یہ ان میں وہ ہستیاں نظر آ رہی ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ ہم پہ گر جائیں گے۔ وہ صادق تھے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ جو عیسائی آئے تھے نجران کے، ان میں سے ایک راہب تھا اور اس کے اولاد نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ وہ سچے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو بھی حکم دے تو پہاڑ ہم پہ گر جائیں گے۔ وہ اگلے دن رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے اولاد چاہیے، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ مجھے اولاد دے سکتے ہیں۔ دیکھیں کہنے کو تو رسول خدا بھی صادق ہیں اور بے شک اگر وہ کہہ دے تو راہب کی اولاد ہو جائے، لیکن یہاں مسئلہ پروردگار تھی۔ پروردگار چاہتا تھا، رسول کو تو ہر کوئی صادق مانتا تھا، عرب میں جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی عربی تھے، وہ کہتے تھے کہ رسول صادق ہے، محمد صادق ہے۔ جو کلمہ پڑھتے تھے وہ بھی کہتے تھے، اور جو کلمہ وہ نہیں تھے، جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ محمد صادق ہے۔ اس نے پہچان کروانی تھی آئندہ آنے والے زمانے میں سچا کون ہوگا، صادق کون ہوگا، جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اس نے یہ پہچان کروانی تھی۔ اس لیے جیسے ہی راہب نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے اولاد کی دعا کر دیجئے، فوراً جبرائیل نازل ہو گئے۔ یہ رسول وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کا دعویٰ ہے وَمَا يَنطِقُ إِلَّا الْهَوَىٰ، رسول اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، جب بھی بولے گا اللہ کی مرضی سے بولے گا۔ فوراً جبرائیل نازل ہو گئے، یا رسول اللہ اس راہب کے لیے اولاد کی دعا مت کیجیے گا، اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ رسول خاموش ہو گئے، کہا کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تمہیں اولاد نہیں مل سکتی۔ وہ راہب مایوس ہو کے دربار سے نکلا۔ سامنے امام حسین چلے آ رہے ہیں۔ امام حسین نے راہب کو دیکھا، کہا تیرے چہرے پہ اتنی مایوسی کیوں ہے؟ کہا میں اولاد لینے آیا تھا لیکن خالی جا رہا ہوں۔ پروردگار پہچان کروانا چاہتا تھا کہ صادق کہتے کسے ہیں کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ حسین آئے ہیں، کہا چلو میرے ساتھ، نانا کی خدمت میں آئے۔ کہا نانا یہ سے اولاد چاہیے۔ کہا حسین اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ حسین نے کہا نانا میں نے اسے ایک فرزند دیا۔ رسول کہہ رہے اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ حسین کہہ رہے میں نے ایک دیا۔ نانا نے کہا اس کی تقدیر میں نہیں ہے۔ حسین نے کہا میں نے 2 دیے۔ نانا نے کہا اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ حسین نے کہا میں نے 3 دیے۔ کہا لوح و قلم میں نہیں ہے۔ حسین نے کہا میں نے 4 دیے۔ نانا منع کرتے جا رہے ہیں، حسین عطا کرتے جا رہے ہیں۔ جب 7 بیٹے عطا ہو گئے تو راہب نے کہا بس حسین بس، مجھے 7 میں میرا دل خوش ہو گیا۔ امام حسین نے کہا کہ جب مانگا مجھ سے تھا تو ظرف بھی اتنا لاتا، اگر آج تو مجھے نہ روکتا تو روز قیامت ایک طرف آدم کی اولاد ہوتی اور ایک طرف تیری اولاد ہوتی۔
جو راہب کو ملے، یعنی کہ وہ آدم کی اولاد نہیں تھے، وہ حسین کی عطا تھے۔ پروردگار پہچانوانا چاہتا تھا کہ زمانہ پہچان لے کہ یہ کیسے صادق ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں صادق ہونا، جس کے لیے پروردگار کہہ رہے ہیں کونوا مع الصادقین۔ بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار عید کا زمانہ تھا اور جناب بی بی فاطمہ کے پاس دونوں بیٹے آئے، امام حسن بھی آئے، امام حسین بھی آئے۔ کہا اماں سب کے پاس عید کے کپڑے ہیں، ہمارے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں۔ جناب فاطمہ نے کہا کل تمہارا درزی تمہارے کپڑے لے کے آئے گا۔ اب یہاں اگر اس مقام پہ میں یہ کہوں کہ کل کراچی میں بارش ہوگی تو یہاں کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذاکرہ جھوٹ بول رہی ہیں، انہیں کل کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر کل واقعی بارش ہو جاتی ہے تو میں نے سچ کہا، اور اگر نہیں ہوتی تو میں جھوٹ کہہ رہی ہوں۔ جیسے ہی جناب فاطمہ نے کہا کل درزی آئے گا تو ہم کوئی جناب بی بی فاطمہ پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اگلے دن ہم نے دیکھا کہ فرشتہ وہاں سے چلا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے دستک دی۔ جب پوچھا گیا کون ہو تو کہہ دیتا میں فرشتہ ہوں۔ میں نے گزشتہ پروگراموں میں بھی عرض کیا تھا یہ وہی فرشتہ ہے جو جناب مریم کی تنہائی میں جاتا ہے اور مریم پوچھتی ہیں تو کون ہے تو کہا انا رسول ربک، یہ وہی فرشتہ ہے۔ یہاں آ کے کہتے ہیں انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، حسنین کے کپڑے لے کے آیا۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جایا کرتا ہے، اسے کہتے ہیں صادق ہونا، جس کے لیے پروردگار کہہ رہے کونوا مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا۔ یہ چاہے تو مقدر بدل دے، یہ چاہے تو تقدیر بدل دے، یہ چاہے تو لوح و قلم بدل دے۔ یہی پہچان کروانی تھی پروردگار نے۔ اور آج جس صادق کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے وہ امامت کی 5ویں کڑی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام۔ آج اس صادق کا تذکرہ کرنا ہے۔ اس امام کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اپنے زمانے کے محمد ہیں۔ اگر ہم 14 معصومین میں دیکھیں تو ہمیں 4 محمد نظر آتے ہیں اور 4 ہی ہمیں علی نظر آتے ہیں۔ ایک دفعہ معصوم سے سوال کیا گیا کہ آپ میں 4 محمد ہیں اور 4 علی ہیں۔ کہا محمد جو ہیں وہ اس کے جمال کے مظہر ہیں اور جو علی ہیں وہ اس کے جلال کے مظہر ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے کہ اپنا جمال دکھائے تو وہ کسی نہ کسی محمد کو بھیج دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے کہ اپنا جلال دکھائے تو اپنے کسی علی کو بھیج دیتا ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب محمد باقر علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اپنا جمال دکھائے۔ ان کے بابا علی ہیں، امام حسین کے بیٹے، امام سجاد، امام زین العابدین، اور ان کی والدہ ہیں جناب فاطمہ، امام حسن کی دختر۔ امام حسین کے بیٹے ہیں جناب علی اور امام حسن کی بیٹی ہیں جناب فاطمہ۔ علی و فاطمہ پھر ملے تو محمد باقر اس دنیا میں آتے ہیں۔ دیکھیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ امامت کا سلسلہ امام حسین سے چلا، ایسا نہیں ہے۔ اس نے امامت کا اس گھرانے میں، یہ گھرانہ جو ہے یہ اللہ کی پہچان کروانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ اس گھرانے میں یہ نہیں ہے کہ باپ سے ہی نسل چلے، اس گھرانے میں نسل بیٹی سے بھی چلتی ہے۔ امام حسن کی اسی لیے بیٹی کو لیا اور امام حسین کے بیٹے کو لیا۔ اس نے چاہا کہ پھر سے علی و فاطمہ کی گود میں محمد آئے۔ پہلے محمد کی گود میں فاطمہ آئی اور ابو طالب کی گود میں علی، اور یہ ملے تو حسن اور حسین بنے۔ اب پروردگار چاہتا تھا کہ علی و فاطمہ ملے تو جناب محمد باقر، اور اس گھرانے میں نام ماں باپ نہیں عطا کرتے، اس گھرانے میں یہ گھرانہ بنا ہی اللہ کی پہچان کروانے کے لیے ہے۔ جو اللہ کی پہچان کروانے کے لیے گھرانہ بنا ہے اس نے جب چاہا جس کو چاہا اس زمانے میں اتار دیا، اور اس نے نام بھی پھر خود دیا ہے۔ جس کے کو جو فضائل عطا کیے ویسا ہی اس کو نام عطا کیا گیا ہے۔ ان کا شہزادے کا نام ہے محمد باقر۔ محمد لیا ہی محمد رسول خدا سے ہے، یعنی اس کے جمال کے مظہر ہے۔ اور باقر ایک عالم ربانی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم ربانی ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جناب امام محمد باقر علیہ السلام پر، اور وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس کی بے بتاتی ہے کہ اس میں بسم اللہ کی بے چھپی ہوئی ہے، بسم اللہ کی بے کے اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ اس کی نام کی الف بتاتی ہے کہ اس میں الوہیت کا راز چھپا ہوا ہے۔ اس کی 2 نقطوں والی کاف بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کا امین ہے۔ اس کی رے بتاتی ہے کہ یہ اس کی رحمانیت کا امین ہے۔ سبحان اللہ، جس کے نام میں پوری بسم اللہ کی
کہنا چاہیے کہ راز چھپ جائیں صرف نام میں نام کا ذکر کر رہی ہوں، شخصیت کا ذکر نہیں کر رہی، جس کے نام میں پوری بسم اللہ کے راز چھپے ہوئے ہوں۔ ایک بار جناب علی بیان کر رہے تھے الحمد کی فضیلت ابن عباس سے، صبح ہو گئی، علی نے کہا بس یوں سمجھ لو کہ جو کچھ کل کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اور جو کچھ الحمد میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے۔ سوچئے کائنات جس میں کے نام میں چھپ جائے، اور جس کا الف ظاہر کرتا ہے الوہیت کی الف کو، الوہیت اللہ کے نشان کو کہتے ہیں، توحید کے راز چھپے ہوں، جس میں توحید کی قدرت چھپی ہوئی ہو، جس میں توحید کی رحمانیت چھپی ہوئی ہو، اسے محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں۔ باقر العلوم کا ان کا لقب ہے، باقر العلوم۔ باقر العلوم جو زمین کا سینہ چیر کے علم کو نکالے۔ ہر امام کے کام دوسرے امام سے مختلف تھے، زمانے مختلف تھے۔ امام کی والدہ جو ہیں جناب فاطمہ، امام حسن کی دختر، یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے دادا بھی امام تھے، جن کے والد بھی امام تھے، جن کے چچا بھی امام تھے، کہ جن کے شوہر بھی امام تھے، جن کا بیٹا بھی امام، جن کا پوتا، یعنی یوں کہوں کہ 8 اماموں کی ماں ہے۔ اور ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ اس گھرانے کے فضائل سے ہم اس طرح سے واقف نہیں ہیں کہ جس طرح سے اس گھرانے کے فضائل سے واقف ہونے کا حق ہے۔ اگر ہم دیکھیں کربلا سے لے کے کوفے تک، تو آپ کی والدہ نے بے تحاشا خطبات ہیں جو دیے ہیں۔ ایک بار کسی ظالم نے کوئی ظلم کیا اور بی بی نے اس کے جواب میں ایک جملہ کہا تھا۔ بی بی نے کہا ہماری محبت کا نام اسلام ہے اور ہم سے بغاوت کا نام کفر ہے۔ جب امام رضا ایران میں داخل ہوئے تو شاہ ایران نے کہا کہ مولا دین کو ایک جملے میں سمو دیں، تو کہا یاد نہیں ہے کہ کوفے کے مقام پہ ہماری ماں فاطمہ، امام محمد باقر کی ماں کی طرف اشارہ کر کے امام رضا نے کہا، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو ہم سے محبت کرے گا وہ دین اسلام پہ ہے، اور جو ہم سے بغض رکھے گا وہ کفر پہ ہے۔ یوں تو امام محمد باقر علیہ السلام کے بے تحاشا لقب ہے، القاب ہے، جو اسے کچھ وہاں سے ملے، انہیں کچھ وہاں سے ملے ہیں، اور کچھ اماموں نے انہیں عطا کیے ہیں۔ لیکن 2 القاب کا تذکرہ کرنا چاہوں گی۔ ایک لقب امام حسین نے آپ کو دیا ہے، اور ایک لقب امام حسن نے آپ کو دیا ہے۔ امام حسن نے آپ کو کہا یا بسام، اور بسام کہتے ہیں مسکرانے والے کو۔ لوگوں نے پوچھا مولا آپ نے امام محمد باقر کو یا بسام کیوں کہا؟ کہا جب پروردگار نے چاہا کہ وہاں سے محمد باقر کو زمین پہ بھیجے اور کہا کہ میں اب تمہیں زمین پہ امام بنا کے اتار رہا ہوں، تو امام سجدے کی حالت میں تھے۔ امام نے چہرہ اٹھایا اور مسکرائے۔ بسام کہتے ہیں جو مسکرائے، شاید امام محمد باقر وہاں مسکرائے، اسی لیے امام کا لقب ہے یا بسام، مسکرانے والا۔ اور ایک امام حسین نے آپ کو لقب دیا ہے یا براشم۔ براشم کہتے ہیں تیز نظر والے کو۔ ایک بار جب یہ قافلہ چلا ہے کربلا سے، تو کوفے کے ایک مقام پر ایک ظالم نے ایک ایسا ظلم کیا، وہ ظلم میں یہاں نہیں بیان کروں گی، ایسا ظلم کیا کہ آپ نے ایک دم سے تیز نظروں سے اس ظالم کو دیکھا۔ سر نیزہ پہ جو امام حسین کا سر تھا، امام حسین کے سر نے بھی امام محمد باقر کو دیکھا کہ تیز نظروں سے امام محمد باقر دیکھ رہے ہیں، اور امام حسین سمجھ گئے کہ اگر محمد باقر نے نظروں کو نہیں روکا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ آپ نے فوراً محمد باقر علیہ السلام کی طرف رک کر کے کہا یا براشم رک جاؤ۔ تیز نظر والے، یہ لقب امام حسین نے محمد باقر علیہ السلام کو عطا کیے ہیں۔ اور امام سجاد نے کہا تھا کہ محمد باقر کے اگر القاب کا، لقب کا کوئی عالم بن جائے، ہم جیسے شیعوں کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی امام محمد باقر علیہ السلام کے القاب کا کوئی عالم بن جائے تو جب وہ عرش پہ جائے گا تو اسے فرشتوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ، کیا مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ ایک بار رسول کے صحابی ہیں جابر ابن عبداللہ، رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول نے کہا جابر تمہیں پتہ ہے تمہاری عمر بڑی طویل ہوگی؟ کہا یا رسول اللہ کیا واقعی میری عمر طویل ہوگی؟ کہا ہاں، تم میرے 5ویں بیٹے محمد باقر علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہو گے، امامت کی 5ویں کڑی ہوگا، حسن حسین کا بیٹا ہوگا، حسن حسین کے جو اولاد ہے علی اور
فاطمہ ان کا بیٹا ہوگا محمد باقر، اس کے زمانے تک تم زندہ رہو گے، اور جب تم اس کے زمانے تک پہنچو تو اسے میرا سلام کہنا۔ بالکل اسی طرح جابر ابن عبداللہ کو ماشاءاللہ وہ تو طویل عمر ملی کہ محمد باقر علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے، اور جب محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے لگے تو دیکھا کہ خوشبو محمد آ رہی ہے، بڑے حیران ہوئے، دیکھا کہ سامنے رسول خدا بیٹھے ہیں۔ کہا جب آپ نے خود ہی اس وقت یہاں آنا تھا تو مجھے کیوں سلام کہہ کے لوا کے مجھے بھیجا تھا؟ کہا پہچانا نہیں، میں محمد باقر ہوں۔ اور یہ واقعہ اصول کافی میں بھی درج ہے اور بہار الانوار کی بھی بہت ساری جلدوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ یہ گھرانہ جب چاہتا ہے، اس گھرانے میں عمریں نہیں دیکھی جاتی، یہ صاحب الزمان گھرانہ ہے جو زمانے پہ حکومت کرے۔ اس گھرانے میں عمریں نہیں دیکھی جاتی کہ عمر کیا ہے، یہ گھرانہ عمروں کے قید سے آزاد گھرانہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہار الانوار میں یہ واقعہ تواتر کے ساتھ درج ہے کہ امام محمد باقر بیٹھے ہوئے تھے اور امام سجاد بھی تھے۔ کہا جابر کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا آپ کا کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اگر تم کہو تو میں اپنے بابا سجاد بن جاؤں اور جو میرے بابا ہیں وہ باقر بن جائیں۔ اور پھر جابر ابن عبداللہ نے دیکھا کہ امام محمد باقر اپنے بابا سجاد بن گئے اور جناب سجاد علیہ السلام اپنے بیٹے محمد باقر بن گئے۔ یہ واقعہ اصول کافی میں بھی درج ہے، بہار الانوار میں بھی درج ہے اور تاریخ طبری میں بھی درج ہے۔ سلام ہو اس گھرانے کے اوپر۔ آج کا پروگرام یہیں تک، انشاءاللہ پھر کسی نئے صادق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ذاکرہ ہنا حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یا امام